تعالی کا ذکر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات محترم سامعین کرام، یہ فقیر تو ویسے ہی کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں اور کوئی تقریر وغیرہ کا پروگرام بھی نہیں. 2 سال سے کمزوری کی وجہ سے مصروفیت نہیں آ سکا. میرا صاحب گزر گئے بہت ہمیں ربانی نے مجبور کیا ہے. میں حاضر ہو گیا ہوں. تقریر آپ سنتے رہے وہاں کو سنتے رہتے ہیں. علامہ فاروق صاحب کی ضروری باتیں کہتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی برکت سے اس فقیر اور فقیر کے متعلقین کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ کیسی مجلس ہو، کیسا اجتماع ہو، کوئی بات کہنے والا ہو، اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نظر آئے تو اسے بیان کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اس سے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بالکل یہ خیال نہ کریں اور فکر نہ کریں کہ اب تو اتنا وقت گزر چکا ہے اور وقت جو ہے وہ خود نوش ہے. وہ پہلے آپ سے علامہ فاروق صاحب فرما چکے ہیں آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں اور تاخیر سے گئے ہیں. بر وقت آتے ہیں تو بر وقت چلے جاتے ہیں. اور نماز خان حضرات اتنا خرچ کر کے جو ہے لاہور کے منگوائے ہیں یہاں سے یہ تشریف لائے ہیں، آپ بھی آئے ہیں. ان کو یہاں بلانے کے بعد ان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر وہ مقصد حل نہیں ہوتا ہے. ورنہ میں بالکل سمجھتا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھ کر نہیں، کسی غیبی علم سے نہیں، کسی الہام سے نہیں، بلکہ فراست سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ آیتوں کا نہیں انکوں کا ہے. اس لیے اب آیتیں زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. شریعت مطالعہ نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہو تو افطاری پہلے کر لے اور نماز مغرب بعد میں پڑھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا مجھے یاد نہیں تھا ابھی اور میرے ذہن میں آیا ہے. ایک دوست تھے ہمارے کراچی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ذکر ہمیں فرمایا میں اور مولانا قاضی صاحب جو ہیں وہ وہاں گئے، انہوں نے دعوت کی کھانے کے لیے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا. تو اور واپس میں انہوں نے گاڑی کیا کرنا ہے، کھانا پہلے کھانا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. تو ہم جو ظاہری طور پر یہ سمجھتے ہیں نماز ہو گئی بڑی ضروری، کھانا میں کرنے کے لیے نماز کو پھر ہو جائے گی. وہ بھائی جو ہمارا میزبان تھا بڑا سمجھدار تھا. حضرت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں کیا فرمائیے. میں کہا اگر تو ہم پہلے کھانا کھائیں گے تو دل نماز کی طرف رہے گا، سارا کھانا نماز بن جائے گا. اور اگر پہلے نماز پڑھیں گے اور دل کھانے کی طرف رہا تو ساری نماز کھانا بن جائے گا. آپ کیا کریں، آیت کا مسئلہ کریں کہ آنکھ کا مسئلہ کریں. میرے عزیز محترم جناب زاہد صاحب نے اللہ تعالیٰ نے عمر دراز فرمائے. مجھے ابھی ان کے متعلق میں یہ سمجھا تھا کہ مدینہ شریف سے آتے ہیں جاتے ہیں 14 سال کو ہو گئے. کو پتا ہے اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے جاتے ہیں. اور عوام میلاشی میں یہ ایسا موقع کبھی نہیں ہو سکتا میلاشی ہو اور اس میں زاہد صاحب نہ ہو. عاشق صاحب ان کے دوست بھی ہیں، ویسے بھی تعلق ہے. وہ عاشق صاحب کی بہن کی شادی پر یہ اٹھا رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ شادی کے لیے رہے واپس کبھی چلے جائیں گے. انہوں نے اپنے نعت شریف کے اندر ایک شعر پڑھا تھا، اس میں ادھر اشارہ کیا تھا کہ ہم جو نعت پڑھتے ہیں
یہ پڑھنے والے بھی انسان ہیں، ان نعتوں کے بنانے والے شاعر جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، چاہے کتنے وہ قابل ہوں، صاحب کمال ہوں، آخر پھر انسان ہیں، پھر بشر کے تقاضے صاف ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی نعت کا حق کوئی شخص ادا کر سکتا نہیں، چاہے کتنا عالم فاضل شاعر، لیکن مولانا روم، علامہ اقبال، غالب سب کچھ ہوتا ہو، لیکن حضور کا مقام، نبی کریم کا، کسی آدمی کا تعارف، کسی کی نعت اور صفت وہ بیان کر سکتا ہے جو اس کو جانتا ہے، جو اس کی حقیقت سے خبر نہیں رکھتا ہے پورے طور پر، وہ اس کی بیان نہیں کر سکتا ہے کمال۔ اس لیے نعت شریف جو ہے نا، وہ نعت تو قرآن ہے۔ اللہ کریم نے جو نعت حضور کی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، وہ نعت شریف وہ نعت ہے جس کو بیان کرنے والا بیان کرنے کے بعد خود فرماتا ہے دوبارہ قرآن آنا تو دیکھتا ہے کہ ہم نے برخدا اوپر بیٹھو، ادھر نہیں آنا، وہ بول جاؤ۔ خدا کا فضل و کرم ہے، سرمایہ دار نہیں ہوں، کارخانہ دار نہیں ہوں، دولت مند دنیا داری کے طور پر نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وقت پاس کر رہا ہے، اور ملک کے اندر جماعت والے بھی جانتے ہیں، علاقے والے بھی جانتے ہیں، ہمارے تمام شہر کے اندر ایک ہے حدیث ہے غیر مخلص، وہ تعویذ کا غیر کام بہت کرتے ہیں، 500 روپیہ 1000 روپئے سے کم نہیں تھے۔ جب کبھی جلسہ ہوتا ہے شہر میں، تقریر کی موقع ہوتا ہے، بڑا اجتماع، تو میں کہتا ہوں جائز تو ہے، منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ فاتحہ جی پڑھ کر بکریوں کا ایک گلا لیا اور حضور نے اس کو ثابت رکھا، لیکن یہ بھی حضور نے فرمایا کہ تعویذوں کو تم کریم میں کھولو اور اس کو 520 رکھ لو، تم 1020 رکھ لو، اسی طرح فتویٰ لکھنے پر بھی لکھائی کی وجہ سے جائز ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جن مقابل نے تربیت فرمائی، جن کے سامنے زانوں تلمس طے ہوئے، اور اگرچہ کچھ نہیں ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کوئی نیک عمل اپنے پاس نہیں ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو پیش کر سکے، مگر انشاءاللہ ان بزرگوں کے صدقے، ان کی تربیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو غنی بنایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا غنا غنا نفس، اس دولت سے جو کارخانے داروں، مالداروں، سرمایہ داروں، دکانداروں اور وزیروں اور مشیروں اور ان ٹھگوں کے پاس جو ہے، یہ اس فلاح کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا اصل دولت یہ ہے کہ دل آدمی کا دولت غنی، دل کا غنی ہو، دل غنی نہیں ہے تو لاکھوں کروڑوں کماتے ہوئے وہ فقیر ہے، محتاج ہے، پھر بھی ہے، یہ برخودار بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے میں اب تک کرتا ہوں۔ جی جی بالکل، آپ نے منع کیا اس لیے آیا ہوں۔ یہ برخودار اپنے ربانی صاحب یہاں ایک بینک میں کام کرتے تھے، جو سارے ملک کو کرتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑ۔ مجھے دور پڑی ایک دن میں یہاں جب تک پیدل وہاں ایک ساتھ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بینک کے جو ہے نا، یہ چھوٹے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین، اور گھر میں تھوڑا سا کام دستور کرتا ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھے۔ جب میں بیٹھا نا ان کے پاس، بیٹھتے ہی کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی تعویذ، کوئی نقش یا کوئی عمل پتا ہے؟ میں کہہ کے لیے دولت کے لیے مجھے یہ بتانا رہتا تھا جو کروڑوں روپے کا مالک بے شمار رشوت دیتا تھا لوگوں سے، ان کو کرتے تھے، اس میں رسول لی اور رسول اللہ کبھی ہوتا تھا، کبھی سرف لی اور رسول اللہ کوئی۔ میں نے کہا آپ کے متعلق تو میں کچھ مجھے غائبانہ معلومات ہے کہ آپ ماشاء اللہ بڑے مالدار، بڑی دولت ہے آپ کے پاس،
تو کہنے لگا مولانا یہ دولت ایسی چیز ہے یہ جتنی آتی ہے پھر کہتی ہے آؤ آؤ، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے، مرنے والی بات کو ختم ہوتی ہے جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے کرم فرمایا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ سرکار کا ذکر پاک جو ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جس نے آپ کو محبوب بنایا اور ساری شانیں عطا فرمائی اور سارے کمالات عطا فرمائے، سب کچھ دیا، وہ خود فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا کہ محبوب پاک، فرمایا محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے میں نے بلند کر دیا ہے، تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے اکرام کے لیے، تیرے اعزاز کے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ زمینوں میں، آسمانوں میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں زمین اور آسمان کے اندر کہ جہاں مصطفیٰ کا قبضہ نہ ہو۔ ہر جگہ سرکار کا قبضہ ہے، اس لیے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس کی کیا تعریف کر سکتے ہیں جس کا پیدا کرنے والا کیا وبال دنیا کا اللہ رحمت کرنے جا رہا ہے؟ ہم اس کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں جس کو بھیجنے والا، پیدا کرنے والا جہاں یہ کہے اے ماں کان محمد النبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی کون شان بیان کر سکتا ہے جس کو بھیجنے والا خود بشیر کہے، نذیر کہے، سراج منیر کہے؟ اور اس کی کون شان بیان کر سکتا ہے کہ جن کی شان کریم جو ہے وہ اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کی بلندی کو میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتاب و سنت کے ماتحت ہے ان کی شاعری، کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا کہ شعر کے اندر نہیں ہو، نہ سمجھ آئے تو کسی طالب علم سے پوچھ لے۔ معراج کا ذکر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں سرکار کہاں پہنچے، کہاں تشریف لے گئے؟ کہتے ہیں زہر عزت ہو، یہ طاقت اللہ نات ہے، یہ طاقت اللہ نات تھا، زہر عزت ہو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ حضور کی بلندی، آپ کا روح، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے؟ فرمایا خدا کا عرش جو ہے وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہے، جس کے قدم خدا کے عرش پر ہو اس کا سر کرو۔ اس کو کون سمجھ سکتا ہے بات کو؟ اور حضور کے ذکر پاک کو بیان کرتے ہوئے تلاوت بھی پڑھ رہے ہیں اور کتاب و سنت کے سامنے ہے وہی نور حق۔ یہ رات ماشاء اللہ ان کو ان کے والد صاحب کو جب یہ بچے تھے میں سب سے پہلے پڑھ گیا، سب سے پہلا میں بولے نعت کیا، پھر انجمن اندلی بان ہر سال کرتی رہی بحمد اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، برکت رکھے۔ تو ہم خادم ہیں، یہ حضور کے نام خواہ ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا میرا آپ کا فرض ہے، یہ کوئی پر احسان نہیں ہے۔ نعت خوانوں کو محبت سے ہدیہ پیش کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ حضرت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان کیا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے پڑھتے ہیں جس کے اندر وہی نور حق، وہی ذل رب، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب اور انہی کا سب۔ اسے رب کر دیں، یہ انہوں نے سنت ہے، کرام الامام امام الکرام، وہی نور حق، وہی ذل رب۔ ترنم کہاں سے رہا ہوں، گلا نہیں، یہ ترنم آپ کا نہیں ہو سکتا مجھ سے، وہ مولانا ترنم مدد سے بہت ہوگا۔ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب
اور انہیں کا سب کیا بات ہے انہیں سے سب ہے انہیں سے سب اور انہیں کا سب ہے ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا. آج حضرت کے اس کلام پر نعت خوانی کا اختتام ہوگا تو انشاءاللہ ساری برکت ہو جائے گی. بری راہ مکان کے مکین ہوئے بری سبحان اللہ. وہی لام کہاں گئے کہتے جی کہاں گئے وہاں گئے جہاں پر نہ کہاں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں. وہی لام کہاں کے وکیل ہوئے اور سر عرش تخت نشین ہوئے اور وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. وہ مکان سے باہر رہے تو جب مکان نہیں تو جانا مکان میں کہاں جانا تھا. تو پھر مسئلہ کہاں گئے کہاں گئے کہاں سے گئے کیسے گئے. بس ایک شیئر پر ایسے مجھے یقین ہے میرے رب نے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں لاکھ لاکھ کہ میں حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ہے میں بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ مغفر اللہ مغفر رزقا کفافا. سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے اتنا رزق دے جس سے کام چلتا ہے. گاڑی چلتی ہے گاڑی سے مجھے اور چیز سامنے آ گئی. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر سبحان اللہ سبحان اللہ. اول آخر یہاں پر خدا بنا رہا ولم پر اولا آخر میرا کا سارا نقشہ کھینچ دیا کہ وہی ہے اول وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اور اگلا شعر سنے اور سمجھے سمجھ نہیں آئے تو آپ کو صاحب ہو گیا. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر اور وہی ہے باطن. اور میرا کیا حقیقت ہے اسی کے جلوے اسی سے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کے جلوے اسی کے جلوے کیا ہمارا لاکھوں اللہ طور پر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے خدا اسی کے جلوے اسی کے جلوے یہ شکر کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا کر اپنے ہر ضرور لائیں پہاڑ تو یہ پہاڑ میں لیے من لے لیں ورما تجلہ رکھو جبل پہاڑ سے رب نے جلوہ پایا جلوہ تجلہ مانا جلوہ تجلی پہاڑ پر ایسی تجلی فرمائی کہ پہاڑ ویسا جیسا ہو گیا. فرمایا کہ اگر تو اس پہاڑ کو دیکھ لے میرے جلوے کو دیکھ لے تو ذات کا مقابلہ کرنا. تو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے کہاں گئے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی سے اس کی ایک بیگم قوم ہے استاد وہ ہر بات نافہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر ہیں ہر جگہ ہر مکان میں ان کو حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر بتاؤ جب وہ حاضر ناظر ہر جگہ پر ہے تو آسمانوں پر حاضر ناظر ہے اور جہاں گئے میرا تو وہاں حاضر ناظر ہے
حدیثوں سے میں کہتا ہوں تم کہتے ہو خدا ہر جگہ حاضر نازل ہے، خدا کہاں نہیں تو مکے میں مدینے میں خدا کیوں لے گیا؟ وہ کیوں لے گیا؟ وہ نہیں تھا، وہ جہاں گیا تو تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ امام اہل سنت کا دامن بدلو، اس امام اہل سنت نے مسئلہ معراج کو حل فرما دیا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی کے جلوے اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف اسی سے اس کی بہت پرسر سے پڑا کرتے تھے حضرت خطیب پاکستان علی کرام ہمارے شیخ علامہ اقبال کی شعر کو یہ شعر استعمال کر رہے جس آپ تھوڑا شریعت کو بتاؤ گے مصطفیٰ آئینہ روئے خدا مصطفیٰ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس در ہمارے ہوئے خدا۔ اگر سمجھ میں آتا آپ کو فرق کر دیا علامہ اقبال کیا کہہ گیا مصطفیٰ آئینہ ہوئے خدا، خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، خدا کی ذات و صفات کے شریک نہیں، لیکن آئینہ ہے آئینہ ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہو خدا کی ذات و صفات و اسماء کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات و اسماء کا مظہر اکرم مصطفیٰ کو بنایا۔ اس لیے صوفی اسے اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ذات تعین ہے، اس کا کوئی مقام نہیں کہہ سکتے۔ تعین اول یعنی سب سے پہلے خدا نے جس کو پیدا کیا پہلی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جیسا ہوتا ہے کہ وہ پیدا فرمایا جب ان کے 20 نظر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ نے ان کو پیدا کیا حضور کو فرمایا تو وہ اس کو مقام اس کو تعین کہتے ہیں۔ صوفیہ اس کو حقیقت کو محمدیہ کہتے ہیں، اور علماء اور صوفیہ کا جو مجموعہ ہے وہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ عالم کے ذرے ذرے عالم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے۔ اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کے نور سے حضور کا نور جدا ہوا ہے، کوئی ٹکڑا ہوا ہے، تجزی اور انقسام اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، جز کل سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذاتی نور سے بلا واسطہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور پھر ساری کائنات کو اس سے پیدا کیا، ہر چیز کو اس سے پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، عزیزان محترم، نعت سننے والے، نعت سنانے والے، نعت کا انتظام کرنے والے، نعت خانوں کی خدمت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے اور آپ حضرات کے مال و جان میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نعت گوئی، نعت خوانی صحیح کتاب و سنت کے مطابق ہو تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ باقی عبادتوں سے بدل جہا بہت کچھ یہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی جو ہے نا، اس آیت کی تفسیر کے اندر کئی قول ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک قول ابو علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوپ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے دھوپ بھیجتے ہیں، تو کیا مانا، کیا مانا ہے اس کا؟ امام بخاری بیان کرواتے ہیں اس کا مانا ہے کہ کوئی ہے نا ہم اللہ تعالیٰ دھوپ بھیجتا ہے، کس طرح بھیجتا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو ہے دھوپ بھیجتے ہیں، تم بھی دھوپ بھیجتے فرماتے ہیں ابو علیہ ایک بزرگ ہے، ان کی سند سے بیان کرتے ہیں امام بخاری کہ اللہ کے حضور پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محبوب پاک کی تعریف کرتا ہے، اس کی سند وہی کرتا ہے، اس کی نعت بیان کرتا ہے، اس کی نعت بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرا امام اہل سنت کہتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہے اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، خود سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ؟ ہم کیسے حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں حقیقت کہ
ایسی بات نیک مجلسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ تشریف لائے ہیں. یہ سعادت بدور بازو ہے, یہ دور بازو کی بات نہیں ہے. اور مولانا کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا, میرا کہنا مناسب نہیں. میں اگر اتنا ہی کہنا کافی ہے, کراچی یا کسی ایسی جگہ جہاں مجھے لوگ پہلے نہ جانتے ہوں, میرا اگر کسی نے تعارف کرانا تو کہتے ہیں مولوی شریف بار بھی گفتار ہے, تو میری شور کو دے. حالانکہ میرے سینکڑوں شاگرد کر رہا ہوں, یہ بھی پیشہ نہیں ہے, فتویٰ فروشی پیشہ نہیں ہے, نہ تعویذ فروش ہوں, نہ فتویٰ فروش ہوں, نہ زمین فروش ہوں, نہ ایمان فروش ہوں. خدا کے فضل و کرم سے اپنے ایمان پر ثابت ہوں. سینکڑوں ہیں, کسی کے صدقے پر بھی چھوڑ کوئی شاگرد کامل کو نہ تو کسی نے تھوڑا ہوگا. ایسے ایسے بھی ہیں میرے ذہن میں, انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, کوئی کبھی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے, سنت ہے, حضور نے فرمایا ہے. اور فرمایا کہ انما العبرۃ بالخواتیم, سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو مجھے اپنے حبیب پاک پر اور اپنے بزرگوں پر, اپنے اساتذہ پر اور اپنے مشائخ پر مجھے اس قدر یقین کامل ہے, انشاءاللہ اس حدیث کا خاتمہ بالخیر ہوگا. انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر ہمارا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مجلسوں کو توفیق دے. حضرت علماء کی مقبولیت کی یہ بہت بین واضح دلیل آپ کے پاس چھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اس طرح لگا دیا. بڑے بڑے مولویوں, عالموں, فاضلوں, بزرگوں کی اولاد کو پتہ نہیں کیا کر سکتے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رکشے قدم پر چلا ادھر لائے اور دین کا ان کو شوق عطا فرمایا, جذبہ عطا فرمایا. ورنہ دوسرے اور بہت ہیں. ہم الحمدللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں محنت کرنا چاہتا ہوں. ہم میرے سنت و جماعت ہیں, قادری ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہمارے بزرگ بہت سے ہیں. حضرت مخدوم جانتے سب کے خاتم ہیں, سب کے نام لیوا ہیں, لیکن غوث پاک کا قبضہ ہے. غوث پاک کا قبضہ ہے, قبضہ ہے ان کا, اور انشاءاللہ یہ قبضہ رہے گا. اور ان کی برکت سے مریدی لا تخف ان کے صدقے سے کوئی دشمن کبھی مقابلے میں نہیں آ سکتا. کسی بات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو قوت طاقت دی ہے کہ اس نے اپنی عمر کا یہ جوانی کا سارا حصہ جو ہے وہ بدمت کو اور بے دینوں کے رد کے اندر سارا خرچ کر دیا. اور مجھے تو آپ یقین جانیں کہ 50 سال تقریباً ہو رہے ہیں پڑھے پڑھنے پر. مولانا صاحب ہم 56 میں آئے, میں 55 میں آیا پہلے. یہ فقیر 55 میں حج پر گیا, یہاں کے میمن اور مفتی ظفر علی صاحب میرے ساتھ گئے. میمن مسجد سے تیار ہو رہی تھی, تو اس وقت بات ہوئی اس سے, تو اس بہانے سے ہم یہاں پر پہنچے کراچی کے اندر. وہ اتنی مدت کے اندر خدا کا فضل ہے. مدینہ شریف میں ان کی حکومت ہے پولیسوں کی جن کا نام بھی ہمارے یہاں نہیں لے سکتے. لیکن دوست وہاں کے جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر بھی حکومت کر کسی نزدیک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواڑی کے سامنے آئے. کسی کو طاقت نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی روح سے فصیح عربی کے اندر سامنے آ کر بات کرے اور وہ ثابت کرے اپنے مسلک کو. یہ سب سرکار کا کرم نوازی ہے, حضور کا کرم ہے. اور دارالعلوم جس کی بنیاد مولانا رکھ کر ہے, اس سے فائدہ حاصل کیا. وہ مسجد شریف جس کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں, وہ جگہ محفوظ خصوصی تاریخی طور پر میں نے دوستوں کو بتائی ہے جہاں بیٹھ کر مولانا حدیث پر. تو ایک مرتبہ شروع میں جب آیا تو پکڑ کر کسی کو لے آئے بدمزوں کو, بس ایک پھر ایک ہمارے شہر کا رشتہ ہو گیا کراچی, اس کو پتا نہیں تھا, آدمی اپنے تھا, پکا سنی تھا, اور یہ وہ تھے. وہ کہنے لگے ہم تو پھنس گئے. میں نے کہا اس کو بڑھاؤ رشتے داروں کو. وہ یہاں سے ایک مولوی لے کر گیا محمد,
میں نے کس موضوع پر بات کری یہ ہے یہ ربڑ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ربڑ جان. میں نے کہا یہ بتاؤ کراچی سے آیا اتنی دور سے تکلیف کر کے ربڑ جان سب ہے کہ واجب ہے چھوڑ دے چھوٹی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک کے سب سے اللہ محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ ابھی خانہ حضرات نے پڑھایا یہ حضرات بھی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے تھے اور ابھی علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہم بھی الحمدللہ اہل بیت کے بھی خادم ہیں اور ہم صحابہ کرام کے بھی اور یہ اللہ کے بھی خادم ہیں بزرگان دین کے بھی خادم ہیں. سب کے خادم ہیں دین کے خادم ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک کہ کسی سنی عالم نے غداری کی. یہ جتنے مخالف اور غدار ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے دشمن تھے جو پاکستان کی پیڑ ہی بننے دیتے تھے. ہم خدا کے فضل و کرم سے اپنے ملک کے خادم اپنے دین کے خادم اور اپنے مسلک کے خادم نماز روزہ اللہ تعالیٰ سب کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اصل بنیادی بات جو ہے میرے بھائی بنیادی بات جو ہے ابھی شاید آپ بڑے پیار سے پڑھ رہے تھے ایسے پڑھتے ہیں حضرت کو میں نے نہیں کہا میں نے کہا بول رہے کیا کہنا ہے. پنجتن پاک کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. پنجتن پاک کی بڑی شان حدیثوں میں شان قرآن میں شان والے بیت کی لیکن ہم پانچ کام نہیں ہم پانچ پن کو ماننے والے ماننے میں بزرگوں نے پڑھایا جو پانچ پن فرمایا. جہاں تک آپ حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو محبت غلام علی ہم تو پیدائشی غلام علی اور فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نوشتہ برتر جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد اسرو علی علی امام یہ جملہ نیچے کا فتوہ ہے میرے فتوے کے اندر علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدائے نامے. ہم تو خادم نام لے رہا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. دوسرا کہتے ہیں یہ تو قانون قدرت ہے کہ بچے شیر کے ہو شیر. علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم علی کا ہر گدا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہم صرف سب کو مانتے ہیں لیکن میں نے کسی نے بتایا ہے کہ یوں مانتے ہیں کہ ابو بکر کے الف سے علی کی یہ تک سب کو ابو بکر کے الف سے علی کی یہ کسی کو درمیان میں چھوڑتے نہیں ہیں. الف سے بات شروع ہوتی ہے یہ پر ختم ہوتی ہے. خلافت راشدہ ابو بکر سے شروع ہوتی ہے علی پر ختم ہوتی ہے. ہم سب کے ماننے والے ہیں ہم سب کے غلام ہیں ہم سب کے خادم ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن انہوں نے تمبو خیمے لگے اور اپنے اپنے اسی جڑے تمبو میں جا بڑا کے سامنے